ہر کوئی اسے جانتا تھا، عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ کہا کیوں آئے؟ کہا میں غلط فعل۔ کہا نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں تمہیں اس سے کیا؟ کہا نہیں جب تک تم بتاؤ گے نہیں۔ گو کہ خاتون کا عمل غلط ہے مگر بصیرت رکھتی ہے، جانتی ہے کہ یہ عابد کو کسی نے بہکایا ہے۔ اسے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بھی وہ گناہ کروں تاکہ پھر جب میں استغفار کروں تو میری عبادت اوپر کی طرف جائے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں تمہیں کیسے یہ یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تمہیں استغفار کا وقت ملے گا؟ اسے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو، اگر وہ جوان ابھی بھی ہوا تو پھر آ جانا، اور نہ ہوا تو سمجھ لو شیطان۔ اوپر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں تھا، استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں۔ جیسے یہ نکلا اس خاتون کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے اسے تو کہہ دیا کہ اگر ابھی مر جاؤ تو توبہ کیسے کرو گے، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے دن اس زمانے کے نبی کو خدا نے وحی بھیجی کہ جاؤ ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ خاتون رات کو توبہ کر کر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی۔ وزان محترم، رشد کرنا آسان نہیں، ہر کسی کو شیطان اس کے طریقے سے آ کے مارتا ہے۔ مجھے شیطان جو ہے وہ شاید بہت ساری ایسی چیزوں میں وسوسے نہیں کرے گا۔ مجھے شیطان بولے گا کہ مولانا صاحب مجلسیں پڑھنی ہے، کتابیں، اسی کے اندر مجھے گھمائے گا پھرائے گا۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں، میں ان کو بڑے آرام سے ہٹا دیتا ہوں، لیکن شاید کوئی ایسی چھوٹی سی چیز پہ لا کر مجھے پھنسا دے گا تاکہ میری ساری عبادت، میرا سارا کام ضائع ہو جائے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہماری روز کی عبادت کو ضائع کر دے۔ اس نے عہد کیا ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک شیطان وہ ہے جو ہمارے اندر گھس رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نظام ہے۔ ہر دور کے اندر اس نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی توجہ بہت مبذول ہے میری طرف۔ فرعون کا نظام، فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت پورا سسٹم ہے۔ قرآن جہاں بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کرتا ہے وہاں فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا سسٹم ہے۔ یہ بچوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کو، مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو غلام بناتا ہے۔ یہ فرعونیت کا سسٹم ہے۔ آج فرعونیت کا سسٹم کیا کر رہا ہے؟ کیا آج فرعون کا سسٹم نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جتنے بھی سسٹم انبیاءوں کے مقابلے میں تھے آج وہ سارے سسٹم جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وہ آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے، تو ظاہر ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی فرعون، قارون، شداد، نمرود، نیچے تک آتے جائیں آپ، سب کا وارث آئے گا۔ اور یہ بہت بڑا معرکہ عنقریب ہونے والا ہے، شروع ہو گیا آہستہ آہستہ۔ وہ جو فرعون کا سسٹم ہے، آج آپ دیکھیں، آج سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ آج غلام نہیں بنایا جاتا، آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو، آج ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اب ڈیجیٹل سلیوری ہے، اب نیا دور ہے۔ جدید دور میں غلام کیسے ہوگا؟ ان کے ذہنوں کو معوف کر دو، مفلوج کر دو۔ آج بڑی بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں، ہار گئی ہیں۔ کس سے؟ اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا کہ جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا،
تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا تھا۔ آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل، یہ اپلیکیشنز، یہ سب ذہنی غلام بنانے کے لیے، گو کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے، یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے، اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے ہے۔ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہے، آپ کو ایک پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے۔ انسٹاگرام اپنا پروٹوکول، اپنا الگورتھم کے ساتھ چلتا ہے، آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی، اس کے ڈیزائن کی ہوئی چیزیں لائکس پر آتی ہیں، وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے۔ ذہن غلام بنتے جا رہے۔ مسجد، امام بارگاہ میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بازار میں، روڈ پہ، گلیوں میں، سکولوں میں، کالجز میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب بیٹھے ہوئے، رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ امر بالمعروف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، ہاں دور آئے گا کہ نہیں از منکر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ، کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے گا۔ آج آپ کے سامنے برائی نہیں ہے، آج آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، آج معاشرہ اتنا گرفتار ہے، آج ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہماری بیسکس، ہماری نارمل چیزیں ہلی ہوئی ہیں۔ آج معاشرہ فقدان کا شکار ہے، رشد کیسے کرے؟ معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی ہے وہی ہلی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کو وظیفہ دینے، امام کی زیارت ہو جائے، عزیزان محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، کیا کریں؟ امام کا چہرہ دیکھنا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو، قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے؟ ہم واٹس ایپ اور فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں۔ تو عزیزان محترم، خوب، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی ہمیں کسی مقام پہ جانے نہیں دے رہی۔ ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر، خوب شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ بات خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں، جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھینچتے ہیں تو آپ 3-4 فلٹر یوز کرتے ہیں۔ کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے، آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر۔ کیوں؟ خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے، ہمیں سسٹم کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ سسٹم بہت پلان سسٹم ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب فری ہے، انٹرنیٹ فری ہے، جتنا اپلوڈ کرو، جتنا ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں ہے۔ نہیں ہے جانے مت، وہ ذہنوں کو ہائی جیک کر رہا ہے، وہ سلا رہا ہے۔ کل جب امام کی صدا آئے گی، خدا نہ خواستہ
ہم امام کی آواز پر لبیک نہیں کہیں. اس کی پریکٹس آج ہی ہمیں کرنی ہے. خوب جب انسان باہر اچھا ہو اور گھر کے اندر خراب ہو، باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو، باہر اچھا ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چہرے بنا رکھے. اور یہ جو نیا سسٹم جو فرعونیت نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے ہم سب کی دو پرسنالٹیز کو بنایا ہوا ہے، دو شناخت ہماری ہے. کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے. ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے، ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سرچ کرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی دوسری ہے، یہ اس کی پرسنالٹی سامنے والی نہیں ہے. یہ سسٹم نے آ کر انسان کو اندر سے توڑ دیا. اور اوپر سے یہ جو گیم، مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ہمزاد کو باہر لے آئے. اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل ورلڈ کی طرف، یہ اور خطرناک ہے. میٹا ورڈز کی طرف جا رہا ہے. انسان مشین میں کنورٹ ہوگا، انسان ایک ورچوئل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بس پڑا رہے گا. خوب وہ سسٹم ہو گیا ہے. وہ ہم اس پورے سسٹم میں آپ 61 ہجری کے یزید کو لان تان کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے یزید کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے. پتا تو ہو کہ آج کا یزیدیت کا نظام، آج کا ابن زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے. آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاءاللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. امام کہاں آئیں گے ہمارے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے. فلانے نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، میاں بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ ناراض، بچوں کو کوئی چیز نہ دلا کے دو اس پہ ناراض. ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جسے ارسطو نے، ابو علی سینا، فارابی جس مدینہ فاضلہ کی گفتگو کر کر چلے گئے، وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے. وہ شہر کب بنے گا؟ اس شہر کو کون بنائے گا؟ کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہم ہی لوگوں نے اس شہر کو بنانا ہے؟ تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں، آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں. عزیزان آیت اللہ شمس الدین اور بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، ملا احمد ناراکی کی جنہوں نے کتاب جامع السعادات اردو کے اندر ترجمہ کوئی بھی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے. آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے. آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ وہ بیچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے جی مولانا صاحب اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اب پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے، تو کم از کم پی ڈی ایف ہی پڑھ لیں. پڑھیں تو صحیح. ہم نے اخلاقیات پہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج تک؟ کریکٹر بلڈنگ پہ، مورل ویلیوز پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آج تک؟ جو معاشرے کے اندر تربیت کا عنصر غائب ہو جائے. یقیناً علماء آپ کے درمیان ہیں، آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن خود میری کوشش کتنی ہے؟ ملا احمد ناراکی نے کتاب جامع السعادات جو ہے وہ معراج السعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا. ان کے والد ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السعادہ عربی کے اندر لکھی.
خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا، اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے۔ ایک عالم ملنے نہیں آیا، وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں ان کی خدمت میں، تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ان کو آنا چاہیے تھا، آپ مہمان تھے۔ کہا نہیں، وہ سید ہیں، بزرگوار ہیں، میں چلتا ہوں۔ گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، یہ بھی چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں ان سے ملنے۔ لوگوں نے کہا بس کر دیں مولانا صاحب، انہوں نے توجہ نہیں کی آپ کی طرف۔ کہا نہیں، گئے، پھر یہی ہوا، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ کئی دن ہو گئے، یہ کربلا، سامرا، کاظمین زیارت کر کے نجف واپس آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا بس کر دیں، کتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ آپ دبائیں گے؟ کہا نہیں۔ اب جیسے ہی یہ خبر سید مہدی کو پتا چلی کہ یہ آ رہے، ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں لے کر گئے، بٹھایا اور کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وزان محترم، خوب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چلے نہیں چاہیے۔ 40 دن مصلے پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو۔ اپنا اخلاق اچھا، اپنا کردار اچھا کرے، ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے، زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، مر جاؤ لوگ تم پر گریا کریں۔ وہ یہ کردار کیسے بنے گا؟ ایسے یہ کردار خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہننے سے نہیں بنتا، یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے۔ وہ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو؟ میں اس پہ عطر لگاؤں؟ ہاں، اس پہ عطر لگاؤ رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنے کا۔ وہ رات کو کھڑے ہو اس کی بارگاہ میں، جب تم تنہا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو خود تمہارا باطن متوجہ ہوگا تمہارے اندر پرابلم کیا ہے، تمہارے اندر مسائل کیا ہیں۔ وہ جتنا انسان اپنی خلوت میں خدا کے قریب ہوگا، خدا اسے جلوت کے اندر بھی اپنے قریب ہی رکھے گا۔ خوب اپنے آپ کو تربیت کریں زان محترم، خوب یہ مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کوشش بھی کر لے ہرا نہیں سکتا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا اور آتش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں کرتے رہے کہ پیاس، ٹھنڈا پانی پیتے تھے برف والا، مگر پیاس نہیں بجھتی تھی، سینے پہ سیاہ داغ ہو گیا تھا اس پیاس کی وجہ سے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ پیاس تب بجھی جب لقا اللہ حاصل ہوا، جب اس دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑھی محاسن کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا، میں پہچان گیا ابلیس تھا۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں۔ کہا میں نے دیکھا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور ایک طرف میرے کھائی ہے۔ تو شیطان نے کہا ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں اس کھائی میں پھینک دوں گا۔ یہ کبھی نہیں چھوڑتا، یہ آخری لمحے تک انسان کو ورغلاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں بعض بنی اسرائیل علماء کے کہ آخری لمحے عبادتوں میں گزر رہے ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آخری لمحوں میں زندگی کے آ کے شیطان کی بات میں آ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے
بنی اسرائیل کے اس ثابت کے لیے کہ ہم تو چاہتے تھے اسے رفعت دیں، ہم چاہتے تھے اسے بلندی پہ لے کے جائیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیا اور اس کی ہوائے نفس نے اسے ختم کر دیا۔ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اوصیاء، اولیاء، ائمہ، کیوں؟ تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے، بربادی کی طرف نہ جائے۔ نہج البلاغہ، امام جانتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف، مگر امام نے نہیں بتایا کتنی گلیکسیاں ہوں گی۔ آج آپ کے سامنے جو ویب اسپیس نیا ٹیلیسکوپ ہے، اس نے کتنے جو ہے وہ ملین ایئرز اور ہزاروں گلیکسیز کی تصویر بھیجی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کتنی بڑی ہے کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہی ہے۔ ایک ہماری گلیکسی ہے اور وہ ہزاروں گلیکسیاں۔ ہماری ایک گلیکسی، ایک نظام شمسی کے اندر کیا ہے؟ ایک سورج ہے اور کئی ستارے، سیارے ہیں۔ اس ایک سیاروں میں ہم ہیں، اس ایک ہم میں کہیں پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں کہیں یہ پہاڑی علاقے ہوں گے، گلگت بلتستان، اس میں کہیں چھوٹا سا نقطے کے اندر بھی نقطہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اس پر انسان اتنا تکبر کرے، انسان غرور کرے۔ وہ امام جو کہ یہ سب جانتا ہے مگر اس نے نہیں بتایا۔ نہج البلاغہ بلڈنگ بنانے کا، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا، اسکائی اسکریپرز بنانے کا فارمولہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ خوب کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہادی جانتے ہیں انسان کو کس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر بہتر ہو، عزیزان محترم، خوب اپنے باطن کی طرف توجہ کریں۔ مومن کا آئینہ ہے۔ جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے، وہ برائی میری ہے، میری۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ۔ یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسرے کی برائیاں کر، اور سب سے پہلے غریب طبقہ علماء کا رہ جاتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں تو علماء کے لیے سب سے پہلے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خوب ہم نفس کی لذتوں کا شکار ہے۔ زبان کو لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں، زبان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل میلہ نہ ہو، جب تک کوئی میسج فارورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو، ہماری انگلی کو بھی چین، کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں میں۔ ہم ان حماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ خوب مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے۔ وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا۔ اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں، تحمل اور بردباری کریں، اخلاق۔ آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق ہے۔ باہر بہت اچھا ہے، مسجد میں بہت اچھا ہے، مگر جب گھر جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ ایک شخص جسے موت کو تجربہ کرنے کا ہوا، بہت سارے لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے ہوئے، کوئی کوما میں چلا گیا، کسی کا حادثہ ہوا۔ ایک شخص ٹی وی پروگرام میں آیا، اس نے بتایا کہ مجھے
کوما ہوا، میں سمجھ گیا کہ مرض ہے. میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور میں نے دور سے دیکھا کہ ایک میز لگی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں خوبصورت. اتنی خطرناک، کہہ رہا اس وقت بھی جو بتا رہا تھا تو اس کے بدن کی حالت لرزے میں. کہا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے، اس نے میری زوجہ کا، میری بیوی کا نام لیا اور کہا، تم اس کے ساتھ بد کلامی کیوں کرتے ہو؟ انسان باہر بہت اچھا ہے، باہر بہت میٹھا ہے، لیکن جہاں اس کی آزمائش اور پکڑ ہوتی ہے، آپ یہاں سے گئے بڑی معنویت، بڑی روحانیت انشاءاللہ ہو، اور آپ گھر جائیں اور کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو وہاں آپ پھٹ جائیں. تو وہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اس کی ساری عبادت کو ایک لمحے میں ضائع کروں. آج گھر جا کر آپ تحمل کیجئے گا، برداشت کیجئے گا، شیطان بھی پریشان ہوگا کہ آج کہاں سے آیا ہے. گھر والے بھی تعجب کریں گے کہ کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا یہ شخص. وہ ایسی ہوتا ہے جان محترم، جب آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے پریشان ہو. اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ آپ نمازی طبقہ ہے سارا، تو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑی جاتی. شیطان ساری رات جوان کو جگاتا ہے، سونے سے پہلے